ان 2.5 کروڑ بچوں کے لیے کام کرنا چاہ رہا تھا جو کہ آؤٹ آف سکولز ہیں، جو کہ کسی بھی وجہ سے تعلیم جیسی نعمت سے پاکستان میں محروم ہیں۔ نے کچھ بھی کرنا ہے فار دی کمیونٹی سروس، آپ کو بڑے ہائی فائی ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچ تب آئی جب ایک بچے کو سڑک کنارے دیکھا کہ وہ کچرے کے ڈھیر سے ایک اخبار کے ٹکڑے کو نکال کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دس ایکچولی چینج مائی لائف۔ اسکول تو شروع کر لیا ہے، بچے نہیں آ رہے، کوئی اس کے لیے ایک طریقہ بھی اپنایا، تو اس کے بعد پھر الحمدللہ ہمارے پاس 100 سے زیادہ بچے بھی اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا اسپیشل ایپیسوڈ آف منٹس آف پازیٹیوٹی، اے پوڈ کاسٹ بائی ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن۔ آج میرے ساتھ بہت امپورٹنٹ اینڈ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں، دی فاؤنڈر آف ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن مسٹر منان لیاقت اینڈ دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن مسٹر عادل کنڈیال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ویلکم ٹو اسلام آباد۔ بہت اچھا لگا کہ اسپیشل اس جرنی کو ہم لوگ ڈسکس کرنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں، اینڈ میں اپنے ویورس کو بتاتا چلوں کہ دس از دی اسپیشل ایپیسوڈ جسٹ بیکاز کہ آپ سب کی فرمائش تھی کہ ہم لوگ اپنی پوڈ کاسٹ سیریز کا جو آغاز ہے وہ اس ایپیسوڈ سے کریں، کہ جس کے اندر ہم فاؤنڈیشن کی جرنی اور فاؤنڈیشن کی جو بلڈ اپ ہے تھرو آؤٹ دا ایئرس وہ ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے منان لیاقت، مجھے تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں، ویئر یو بورن اینڈ آپ کی ارلی ایجوکیشن، اینڈ دین کس طرح آپ فاؤنڈیشن میں آئے۔ I earned my matriculation from پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول۔ گجرات سے میری ایجوکیشن ہے اور گجرات میں ہی میں اسٹارٹ سے رہا ہوں، اور جہاں تک آگے بیچلرز کا ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور سے تھا، اور جرنی بھی بیسیکلی یونیورسٹی لائف سے ہی اس کا آغاز ہوا۔ دا جرنی گیٹ اسٹارٹیڈ ایکچولی فرام اے ڈریم۔ ان 2.5 کروڑ بچوں کے لیے کام کرنا چاہ رہا تھا جو کہ آؤٹ آف سکولز ہیں، جو کہ کسی بھی وجہ سے تعلیم جیسی نعمت سے پاکستان میں محروم ہیں۔ اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام اے ڈریم۔ کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ اتنا بڑے لیول پہ سوشل ورک کریں گے اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام لے گا ہم سے۔ اور سوچ تب آئی جب ایک بچے کو سڑک کنارے، جس کا نام عبدالرازق تھا، اس کو سڑک کنارے دیکھا کہ وہ کچرے کے ڈھیر سے ایک اخبار کے ٹکڑے کو نکال کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دس ایکچولی چینج مائی لائف۔ اور پہلا جو اس کا بدلاؤ تھا وہ میرے میں خود آیا۔ آئی کیپٹ آن تھنکنگ کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور وہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا، اور اسی کے لیے ہی پھر میں نے یونیورسٹی کا سہارا لیا، ٹیم بلڈنگ کی، آئی کوئٹ مائی جاب، مائی کیریئر فار دس کاز، اور وہاں سے پھر الحمدللہ اٹس بین 9 years ناؤ، اور ہم لوگ اس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا روک رہا ہوں، مجھے بتائیں اس ٹائم آپ کہاں پہ جاب کر رہے تھے، کس اسکیل پہ تھے، اینڈ کیا اس ٹائم فیوچر کیا اپنا بلڈ کر رہے تھے ان دی پرسپیکٹیو آف یور اوبویسلی یور جرنی آگے کی، کیونکہ اوبویسلی آپ نے بی کام کیا تھا، اینڈ آگے کے کیا پلانس تھے، اینڈ آل آف اے سڈن جب یہ چیز آپ کی لائف میں آئی کس طرح آپ نے پلانز اپنے سارے چینج کیے؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں اس ٹائم آپ کیا کر رہے تھے لائف میں؟ وہ بڑا بلنک آف سیکنڈز میں یہ سارے معاملات ہوئے، کوئی سوچنے کا زیادہ ٹائم نہیں تھا، لیکن میں جاب کر رہا تھا دبئی اسلامک بینک میں ایز اے فائنینشیل کنسلٹنٹ ایٹ دیٹ اسپیسیفک ٹائم، اور وہاں سے جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا آئی کوئٹ مائی جاب، اور وہاں سے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ ایسے بچوں کے لیے ہی کام کرنا جو ہے وہ میری زندگی کا مقصد ہے، دیٹس واٹ آئی ایم آل اباؤٹ۔ اور وہاں سے اس جو خوبصورت یہ جو سفر تھا جو ہے اس کا بیسیکلی آغاز ہوا، اور دا جرنی واز ویری اسپیشل۔ اور اب جب مڑ کے دیکھتے ہیں اور اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو بڑے ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اب تو پراؤڈ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ ماشاءاللہ جب ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ایکسل کر رہے ہیں اپنی اپنی لائف میں، اور جس طرح سے یہ اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف اور ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ ایک بڑی اچھی بڑی سویٹ سی فیلنگ ہے جس کو میرا خیال ہے کہ ورڈز بیان نہیں کر سکتے۔ اس پوری جرنی کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ مسٹر عادل کنڈیال، ایڈوکیٹ، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں اپنا آپ کی ارلیئر لائف، ویئر یو بورن، اور آپ کا جو انیشیل اکیڈیمکس تھا وہ کہاں سے تھا،
اینڈ کس طرح دین آپ نے جوائن کی ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن؟ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. میں گجرات میں ہی پیدا ہوا اور گجرات میں ہی اپنی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. تو میرا جو گریجویشن تھی وہ میں نے LLB کیا تھا یونیورسٹی آف پنجاب سے. اس کے بعد میں نے گجرات میں جب اپنے پروفیشنل لائف کا آغاز کیا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن گجرات میں ایز اے لائر. اور اس کے بعد جب میں نے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنے کا سوچا تو میں نے ایک یونیورسٹی کا انتخاب کیا, یونیورسٹی آف لاہور, جو گجرات کیمپس تھا. ادھر سے میں نے LLM کیا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ تھی میرے لیے کہ مجھے منان جیسے دوست مل گئے اور آپ جیسے دوست مل گئے. تو ہم نے جب اس کا آغاز کیا تو اس وقت میرا خیال تھا کہ یہ ایک شاید کچھ ٹائم کے لیے یہ چلے گا, لیکن یہ سارا سفر بڑا سہانا رہا اور بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں اتنا زیادہ انوالو ہو گیا اور اسی کو ہی بعد میں پیشن کے طور پہ ڈیولپ کیا, اپنے اندر وہ چیز ڈیولپ کی کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ جینا بڑا بے شک. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بریک کروں گا. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس ٹائم اوبویسلی آپ کی جرنی جس طرح چل رہی تھی, آپ کی ایک یونیورسٹی لائف, آل آف اے سڈن آپ یہاں پہ شفٹ ہوئے. اوبویسلی اس میں تھوڑے سے ہرڈلز آتے ہیں اسٹارٹ میں, آہستہ آہستہ پیشن کریٹ ہوتا ہے. اس ٹائم کیا, اس سے پہلے جوائن کرنے سے پہلے کیا جرنی تھی آپ کی, کیا سوچتے تھے, کیا کرنا ہے لائف میں؟ یہ جسٹ ویورز کے لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو یعنی اپنی لائف میں یعنی ڈیلی بیسس میں ہم لوگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی اینی تھنگ ان آور پروفیشنل لائف یا یونیورسٹی لائف میں, کوئی ایسا مومنٹ آ جاتا ہے آل آف اے سڈن آپ چینج ہو جاتے ہیں, آپ کی چیزیں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے ٹورڈز دی بیٹرمنٹ آف اینی لائک کمیونٹی سروس. آپ کی لائف کس طرح چل رہی تھی اینڈ دین ہاؤ یو شفٹڈ آل آف اے سڈن؟ اصل میں جو پیشنیٹ تھا, جو میرے اندر جو ایک چیز تھی, جو ایک پیشن تھا, وہ تھا ٹورزم کا. میں نے اپنی یونیورسٹی لائف میں ہی میں نے ٹورزم کو اپنا پیشن بنایا تھا اور میں نے دنیا دیکھنے کا جو ہے وہ خواب دیکھا تھا کہ میں دنیا دیکھوں گا, گھوموں پھروں گا. اور پروفیشنل لائف میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنی جو لاء کی فیلڈ ہے ایز اے کارپوریٹ لائر, چونکہ میں ٹیکس لائر ہوں اور ٹریڈ مارک لائر ہوں, تو میرا پلان یہ تھا کہ میں اپنی اس فیلڈ میں ہی جو ابھی تک میرے ساتھ چل رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو گھسیٹنا پڑ رہا ہے ساتھ, لیکن میرا اب جو ہے وہ پیشن ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے EOTU فاؤنڈیشن پہ اور اسٹریٹ اسکول چلانے پہ. اس کا جو آغاز ہوا تھا وہ اس طرح ہوا تھا کہ میں جب ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی یونیورسٹی میں میری اور منان کی, تو منان نے ایک پوسٹ لگائی تھی. اس وقت کیمپس ڈپارٹمنٹ امبیسڈرز کی ضرورت تھی, تو منان صاحب نے ایک پوسٹ لگائی کہ بیک ان 2000 یہ 15 کی بات ہے, 2015 رائٹ, 15 کی بات ہے, 16 سوری. تو منان صاحب نے پوسٹ لگائی کہ ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ سے ایک امبیسڈر کی ضرورت ہے. تو اس وقت میں نے اس کے لیے کمنٹ کر دیا نیچے کہ میں عادل فرام لاء ڈپارٹمنٹ. تو منان صاحب کی مجھے کال آ گئی, میسیج آ گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں ایز اے ڈپارٹمنٹ امبیسڈر ڈپارٹمنٹ آف لاء سے. تو وہ میرے لیے اس وقت, کیونکہ یہ اس ادارے کا میں نام سن چکا تھا کہ ایک بہت زیادہ کوشش چند لوگوں نے مل کے کی, اور منان جیسے لوگ جو یونیورسٹی میں بھی ایک اپنا انہوں نے لوہا منوایا ہوا تھا, تو مجھے یہ تھا کہ میں ایک بہت اچھے ادارے میں آ گیا ہوں جس میں مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور مجھے اپنی جو لیڈرشپ اسکلز ہیں وہ میرے اندر ڈیولپ ہوں گی. تو وہی ہوا. اس میں اس کو جب جوائن کیا, اچھی کمپنی ملی, بہت زیادہ ایفرٹس ہیں ہماری, بہت زیادہ, کہ ہم نے دن رات فاؤنڈیشن کے لیے پھر کام کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 سال کے بعد میں پریزیڈنٹ بنا EOTU فاؤنڈیشن کا, اور میرے لیے وہ بھی ایک بڑا ایک فخر کی بات ہے کہ ایک ادارے میں ایز اے ڈپارٹمنٹ امبیسڈر آیا تھا, اور میں نے اتنی محنت کی کہ میری ٹیم نے جو ہے وہ مجھے اس میں سلیکٹ کیا ایز اے پریزیڈنٹ. اور پھر اس کے بعد اتنی میں نے محنت کی کہ 3 سال سے میں پریزیڈنٹ ہوں, اور میرا اپنا بھی خیال ہے کہ میں شاید ڈیزرو کرتا تھا, کہ کیونکہ میرے دوست کہتے ہیں کہ میں ڈیزرو کرتا تھا. تو چلیں اس جرنی کو ہم آگے, یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ جو عادل صاحب اس کو اسکپ کر گئے ہیں, مس کر گئے.
ہمارا جو ملاقات ہوئی تھی وہ بیک اینڈ سیل پہ ہوئی تھی, اور وہ بڑا مزے کا انسیڈنٹ ہے. میں ویورز کو بھی چاہوں گا کہ وہ لازمی سنیں. میں چیریٹی ایونٹ کر رہا تھا, گھر سے ہم لوگ کھانے پینے کی چیزیں بناتے تھے, اس کو یونیورسٹی میں سیل آؤٹ کرتے تھے, اور اس کے پیچھے خواب یہ تھا کہ اس کے سے جو انکم جنریٹ ہوگی اس سے میں اپنے گاؤں میں ایک اسکول بناؤں. ٹھیک ہے, اور وہ ہمارا پہلا اسکول ہوگا جو کہ غریب بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہوگا, جو کہ ابھی بھی بٹر گاؤں میں چل رہا ہے 2015 سے آنورڈس. ابھی تک وہاں پہ 25 بچے ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے جو کہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اس اسکول کے لیے وہ تگ و دو تھی 2015 میں, اور آئی اسٹل ریممبر کہ عادل صاحب اور ان کے ساتھ کچھ فرینڈز ہوتے تھے لا ڈپارٹمنٹ سے, اور وہ جو فرینڈز ہیں وہ سارے شام کا ٹائم تھا, ہم لوگ تھک چکے تھے سارا دن, وہ تکے بنا کے, اور فوڈ اسٹالس تھے ڈفرینٹ, اور ہم لوگوں سے چیریٹی اکٹھی کر رہے تھے. اور عادل صاحب اور ان کے فرینڈز آئے, اور میں اس ٹائم ایک آرڈر کو ڈلیور کرنے کے لیے اپ اسٹیئرز گیا, اور میں نے جب واپسی پہ اوپر سے دیکھا تو ان کے سارے فرینڈ جو ہیں وہ خود تکے لگا کے فری میں کھا رہے تھے. اور وہ مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا یار ہم لوگ صبح سے شام تک ادھر بیک اینڈ سیل کر کے کس طرح سے ان بچوں کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور یہ کون ہے. میں جلدی نیچے آیا اور میں نے غصے سے ان کو پوچھا, میں نے کہا ہاں جی بھائی صاحب کون اور کدھر اور کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ اسٹال ایموشنل بھی تھے, سارا دن کام کیا ہوا تھا, والنٹیئر ورک کیا ہوا تھا. تو میں بڑا ہارش بولا, میں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جو باقی تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے, عادل صاحب کھڑے ہو گئے, اینڈ ہی سیڈ کہ آپ بتائیں مجھے, گائیڈ کریں کہ یہ کیا چل رہا ہے. دین میں نے عادل صاحب کو بتایا, میں نے کہا یہ اس طرح ہم لوگ اس طرح ایونٹس کرتے ہیں, بیک اینڈ سیل کرتے ہیں. اور وہاں سے پھر بلکہ انہوں نے ہی از کائنڈ انف کہ انہوں نے پھر وہ اس کی پیمنٹ بھی کی ہمیں, اور وہاں سے پھر ہمارا یہ جو چیریٹی کا جو مل کے سفر تھا وہ اس دن سے ہی آغاز ہو گیا. اور پھر وہ مفت کے تکوں سے ای او ٹی فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ تک کا سفر. اوکے, اس جرنی کو تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں ایک ڈفرینٹ سائڈ پہ. کس طرح سٹارٹ لیا پہلا اسکول, جب آپ نے سوچا کہ میں نے پہلا اسکول بنانا ہے بیک ان 2015, سب سے پہلی ہرڈل ذہن میں کیا آئی, کیا سوچ رہے تھے کہ پڑھا پائیں گے کہ نہیں؟ اوبویسلی یونیورسٹی جاتے تھے, لیکچرز اٹینڈ کرتے تھے, اس سے ٹائم نکالنا اس چیز کے لیے, انکم کہاں سے آنی تھی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کیا موٹیو تھا, کیا اسٹریٹجی تھی؟ یہ کوشچن سب ویورز کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جو اگر ایسا انیشیٹو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے اپنے ایریا میں, کسی بھی ریموٹ ایریا میں, اس کے لیے یہ اسٹریٹجی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اچھا, بڑا ضروری ہے اس میں ایک چیز کو سمجھنا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ, نو ڈاؤٹ کہ ان کی بلیسنگ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو جیسے ہی کسی بھی اچھے کام کے لیے آپ کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو چن لیا گیا ہے اور آپ کے دماغ میں کوئی اچھے کام کے لیے کوئی بات آ گئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. وی آر ون آف دوز, اگر اب ہم مڑ کے دیکھیں تو شاید بڑے پاگلوں والے ڈیسیژن لیے ہوں گے ہم نے. ٹھیک ہے, یہ جو آج ہم بیٹھ کے کویشچن کر رہے ہیں نا کہ انکم کدھر سے آئے گی, یہ کویشچن تب کبھی بھی ذہن میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ تو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ 8-9 سال کے بعد 3 اسکول بنا چکے ہیں, کروڑوں روپیہ بچوں کی ایجوکیشن پہ لگ چکا ہے, اور کم از کم 500 سے 800 کے درمیان کا فگر ہوگا جن بچوں کو ہم نے سڑک سے اٹھایا ہے اور اسکول تک پروموٹ کیا ہے, اور وہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اور اب اگر سوچیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا, چیریٹی ایونٹ سے آیا, ہم نے آرگنائز کیے, لیکن کبھی بھی وہ سوچ نہیں آئی. بلیو بڑا اسٹرانگ تھا, نمبر 1 تھنگ. میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو سسٹینیبلٹی ماڈل میں کنورٹ کر پائے. دا اونلی ریزن جو کہ مجھے سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے میں اور دوسرے لوگوں میں, یا جو بچے اور لڑکیاں کوئی بھی اگر گھر میں بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں اور وہ چیریٹی ورک کرنا چاہتے ہیں, یا چیریٹی کے علاوہ بھی آپ اگر کسی میں, اف یو آر گائز آر پیشنیٹ انف ٹو ڈو اینی تھنگ, تو آپ کے لیے بڑا ضروری ہے ایک تو کنسسٹنسی, اپنے ڈریمز کو فالو کریں اور ڈیلی بیسس پہ کریں. آئی اسٹل ریممبر کہ وہ جو آپ نے بات کی گاؤں والے اسکول کی, 2015 میں جو ہمارا پہلا اسکول تھا, جو کہ میرا اپنا آبائی گھر تھا جس کو میں نے ڈونیٹ کیا, اور وہاں پہ ہم نے پہلے اسکول کی بنیاد رکھی. اب اگر سوچیں کہ ہم لوگ سردیاں بھی آتی تھیں, گرمیاں بھی آتی تھیں, اٹس لائک کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ آدھے گھنٹے کی ٹریولنگ کرنی ہے اس اسکول تک پہنچنے کے لیے.
اس کے بعد آپ نے 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ان بچوں کو پڑھانا ہے. اس کے بعد ان کے ایکسپینسز ہیں, اخراجات ہیں اس اسکول کو رن کرنے کے لیے, پلس آپ کی اپنی یونیورسٹی چل رہی ہے, اس لیے آپ نے چیریٹی ایونٹس کرنے ہیں, آپ نے یونیورسٹی کو مینیج کرنا ہے. تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج, اور اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کانفیڈینس, بلیف, سیلف بلیف کہ آپ یہ کر پائیں. اور اس ٹائم جو سوچ آتی تھی وہ یہی آتی تھی کہ ہم نے یہ جو خواب دیکھا ہے کہ ہم نے پہلا اسکول بنانا ہے, وہ خواب کم از کم ہم پورا کریں. اس ٹائم پہ نہ کوئی یہ سوچ تھی کہ یہ نہیں ہوگا. اٹ آلویز اے سیلف بلیف, سیلف اسٹیم جس پہ ہم لگے ہوئے تھے, ایک پاتھ تھا جس پہ ہم مل کے ہر بندہ اپنی 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 کنٹریبیوشن دے رہا تھا, اور ہم لوگ آگے بڑھتے چلے گئے. اور جو موٹیویشن تھی جو ہمیں پش کر رہی تھی, ایک تو وہ بچے تھے جن کے ریزلٹس ہمارے سامنے شو ہوتے تھے ہمیں, اور دوسری کنسسٹنسی کی وجہ سے ہماری ایک عادت ڈیولپ ہو گئی تھی کہ باقی جو اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹی کے, وہ شاید دیگر ایکٹیویٹیز میں کوئی گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہوتے تھے, اور ہمیں آخری لیکچر میں ٹینشن شروع ہو جاتی تھی کہ ہم نے ابھی اس اسکول میں پہنچنا ہے اور بچوں کو پڑھانا ہے. ٹرو, سارٹ آف اوبویسلی ایموشنل ہے یہ ہمارے لیے, کیونکہ یہ جرنی جب اسٹارٹ ہوئی تھی انبلیویبل تھا ہمارے لیے سب چیزوں کو لے کے چلنا. بٹ ایز وی آر ہیئر ناؤ, سر مجھے تھوڑا سا بتائیں. ہم نے دیکھا ہے نارملی لائرس کمیونٹی کو کہ اوبویسلی کمیونٹی سروس میں ہر کوئی نہیں انگیج ہوتا, اینڈ ہم نے دیکھا لائرس کمیونٹی کا لائک تھرو آؤٹ دا ٹائم کہ اس طرح کنٹریبیوشن نہیں ہم لوگ دیکھتے لائرس کمیونٹی کی طرف سے ٹورڈز کمیونٹی سروس, ٹورڈز دس پاتھ. آپ لوگوں نے ہمیں غلط ثابت کیا, آپ نے, آپ کی ٹیم نے, آپ کے تھرو جس ممبر نے ہمیں جوائن کیا, کیا اسٹریٹجی تھی پیچھے, لائرس کمیونٹی کو کس طرح انگیج کیا, اینڈ ابھی ہمارے ساتھ جو لائرس کمیونٹی انگیج ہے کیسا دیکھتے ہیں آپ فیوچر کے لیے, فاؤنڈیشن کی سسٹینیبلٹی کے لیے یا فاؤنڈیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے کتنے ضروری ہیں کہ ہم یہ والے جو یعنی ہمارے لائرس کمیونٹی ہے ان کا فاؤنڈیشن کے لیے آگے ہمارے ساتھ چلنا. اگر تو ٹائم کی بات کی جائے نا کہ ٹائم جو اس کو فاؤنڈیشن کو یا کسی بھی چیریٹی ورک کو ٹائم کتنا ضروری ہوتا ہے یا کتنا ٹائم آپ اپنے پروفیشنل لائف میں سے نکال سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کہ ہم اس میں سے اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے تو کوئی بھی چیریٹی ورک یا کوئی بھی فاؤنڈیشن کوئی بھی ادارہ چل سکتا ہے. لیکن اس میں آ کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ایک فل ٹائم جاب ہے, اور یہ جو ہے وہ مطلب تھوڑا ٹائم نکالنے سے نہیں چلے گی. میں نے اپنی جو ہے اس کو کنورٹ کر لیا ٹوٹلی, اپنے پیشن کو ہی جب چینج کر لیا تو میں اپنی فیلڈ کو, میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ مجھے اس کو اب ساتھ گھسیٹنا پڑ رہا ہے, لیکن میں اب ٹوٹلی جو ہے وہ فاؤنڈیشن کی طرف, اور میں زیادہ ٹائم اس کو دیتا ہوں, رات کو دیر تک بھی اور دن کو بھی, جو بھی آفس میں میرا ٹائم ہوتا ہے. اب آفس میں جو جتنے دوست ہیں وہ ظاہر ہے آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے, ان میں آپ کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے, ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک دوست ہے کسی کام میں ایفرٹ کر رہا ہے تو وہ ساتھ ہاتھ بٹانا, تو اب یہ اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے کسی بھی والنٹیئر ورک کے لیے نکلتے ہیں تو اس کی لت لگ جاتی ہے, اس کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اصل میں ورک ہے ہی وہ جس میں آپ کو مزہ آئے. تو وہ میری کمیونٹی, میرے دوست, میرے آفس میں میرے ساتھ جو ٹیم ہے ساری, جس میں جتنے بھی مختلف فیلڈز میں کام کرنے والے لوگ ہیں, جس میں کچھ ٹیکس لائرز ہیں, کچھ وہ جو ہیں سول میں ہیں, کرمنل. اب وہ ہر بندہ جب وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ ایک محبت کے طور پہ کام کرتے ہیں, تو اب ان کو بھی فاؤنڈیشن میں مزہ آنا شروع ہو گیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب فاؤنڈیشن نے گرو کرنا شروع کیا, ہم نے اس میں اس کی رجسٹریشن کے معاملات تھے, جتنا بھی اس کے لیگل ورک تھا سارا, وہ ہم نے بہت ضروری تھا اور وہ ہم نے وہ کیا. ساری ٹیم نے جب وہ مل کے کیا تو وہ ایک اس سے ایک آپ کو اپریسیشن بھی ملتی ہے فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور منان جیسا فاؤنڈر ہو تو وہ ویسے ہی ٹیم کو ذرا موٹیویٹ رکھتا ہے. تو وہ اس وجہ سے بھی ہم نے پھر پوری ٹیم جو ہے وہ بڑے جذبے کے ساتھ کام کرتی ہے, اور جو اب ہمیں یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے. میرے آپ سے زبردست 2 کوسچن ہیں, بڑے امپورٹنٹ. یہ ویورز کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے ویورز ہم سے یہ کوسچنس پوچھتے ہیں کہ رجسٹریشن پروسیس کس طرح ہوتا ہے. آپ نے اس کو تھوڑا سا لائک شارٹلی آپ نے اس کو بتانا ہے کہ
ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किस तरह की जाती है एक प्रोविंशियल लेवल पे, एंड सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग सोचते हैं कि हम एक प्रोफेशनल लाइफ में हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो सिर्फ हमारी फैमिली की हद तक है कि हम उनके लिए कमा रहे हैं, उनके लिए जी रहे हैं. आपकी प्रोफेशनल लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, आपकी फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है कम्युनिटी सर्विस की वजह से? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मैं समझता हूँ कि फैमिली लाइफ मेरी डिस्टर्ब नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी मैं स्टूडेंट लाइफ में भी फैमिली से थोड़ा दूर रह रहा था. चूँकि मेरी फैमिली जो है वो गांव में है तो मैं उनसे दूर सिटी में रहता हूँ, और आज से नहीं, मैं 2005 से अलग ही रह रहा हूँ. तो वो वीकेंड पे या 10 दिन बाद कभी मुलाकात होती है, लेकिन उनकी तरफ से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ. उन्होंने मुझे EOTO फाउंडेशन के मामले में उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया हुआ है, तो बिल्कुल किसी तरह की वो वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अभी से कह नहीं सकते. हम समझ सकते हैं. एंड अबाउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अच्छा, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा शॉर्टली बता दीजिएगा ताकि इसका वो जो है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है. कुछ प्रॉब्लम्स थी गवर्नमेंट लेवल पे, शायद होंगी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से तकरीबन 2 से 3 साल तक ये न्यू फाउंडेशंस का जो NGOs का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो रुका हुआ था. लेकिन अब इसको ऑनलाइन कर दिया. सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनकी वेबसाइट है, उस पर आपने अपना एक अकाउंट बना लेना है. और उस पर चूँकि जब हमने किया था उस वक्त तो ये फ़ाइलों के इतने इतने मोटे पलंदे थे और वो हमने जमा करवाए थे. उसके बाद कुछ इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, उनसे वेरिफिकेशन होती है जो आपके क्या करते हैं, कितने किधर से पैसे आते हैं, तमाम जितने भी लोग होते हैं. अब इसके लिए 20 लोग आपको 20 मेंबर्स चाहिए, 2 साथ विटनेस चाहिए, 7 उसी 20 लोगों में से 15 के NTN भी चाहिए आपको, 7 लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के होने चाहिए, 8 लोग एग्जेक्टिव बॉडी के होने चाहिए. तो ये और उनके फार्म्स हैं, हर बंदे का एक अलग से फार्म होगा कि जिसमें वो बंदा क्या करता है, उसकी कितनी ज़मीन है, उसका घर अपना है या नहीं है, उसने पाकिस्तान से बाहर कितना सफ़र किया हुआ है. तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. अब ये चूँकि सारे ऑनलाइन हो चुके हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करना है और कुछ टाइम के बाद वेरिफिकेशंस होंगी, कुछ इदारे आपको विज़िट करेंगे, आपके इदारों को देखेंगे, आपके काम को देखेंगे, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन थोड़ी स्लो है, लेकिन फिर भी 1 साल लग जाता है. परफेक्ट. आई होप कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में. मनान, हम लोग पहुंच चुके हैं 2017 तक. हमारा जो गांव वाला स्कूल है विच इज़ बुटर विलेज कैंपस वो चल रहा है. अब हम लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं एक नेक्स्ट लेवल की तरफ. क्या सोच थी इसके बाद, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या करना चाह रहे थे? क्योंकि रुकना तो नहीं था, दिस इज़ फॉर श्योर कि हम रुक नहीं रहे थे. हम एक महदूद यानी गांव तक हम लोग महदूद नहीं थे, हम लोग आगे निकलना चाह रहे थे. स्टिल वी आर इन यूनिवर्सिटी, यानी मैं अगर 2017 की बात कर रहा हूँ. अब क्या प्लान थे, अब क्या प्लान कर रहे थे कि अब आगे कहाँ पे स्कूल ओपन करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है? VN जो था वो बड़ा क्लियर था शुरू से, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट अवे स्ट्रीट चिल्ड्रंस की हम लोग कैंपेन कर रहे थे और हम लोग स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए बात कर रहे थे, उनके राइट्स की बात कर रहे थे, उनके एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहे थे. तो ये जो गांव वाले बच्चे थे ये एक्चुअली स्ट्रीट चिल्ड्रंस नहीं थे, ये तो गरीब घरानों के बच्चे थे जो कि क्वालिटी एजुकेशन से महरूम थे. और ठीक है, हमने उनके लिए काम किया, लेकिन हमारा अल्टीमेट जो VN था वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस था, हमारी डोमेन वो थी. तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एज आई मैंशनड अर्लियर कि वो जो चौक जिसमें हमने पहला बच्चा आइडेंटिफाई किया था राज़िक, उसी का इंतखाब किया कि दिस इज़ द स्पॉट कि जहाँ पे, और वो शहर का एक मिड भी है और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे शाम के वक्त बड़ा पुरसकून माहौल होता है. इट्स अ पार्किंग लॉट, तो वहाँ पे कोई ख़ास ना तो पार्किंग होती है और बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक चारदीवारी भी है उसकी, और जो पार्किंग एरिया है, और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप बड़े सुकून से आप उधर बैठ के और पढ़ा सकते हैं. क्या सोच के पार्किंग लॉट आपने चूज़ की थी? वहाँ पे एक तो हमारी अप्रोच ये थी कि एक बिल्कुल साइड पे एरिया हो जहाँ पे आम पब्लिक जो है वो भी
نہ آ رہی ہو, ٹھیک ہے, بالکل ڈسٹربنس نہ ہو وہاں. اوکے, میرا کویشچن یہاں پہ اس طرح کہ میں کلیئر کرتا ہوں کہ وائی ناٹ کہ آپ کوئی بلڈنگ لے لیں, وائی ناٹ کہ آپ کوئی ایسا روم لے لیں, پارکنگ لاٹ ہی کیوں؟ اچھا, یہ بہت سے لوگ یہ کویشچن بھی کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ شاید ہم کسی دکھاوے کے لیے ادھر باہر جو ہے ایک اوپن اسکول کھولتے ہیں اور اس کو ہم لوگ جو ہے ڈونیشنز اکٹھی کرنے کے لیے شاید اس کو ایک ٹول کے طور پہ شوکیس کرواتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ان بچوں کے ساتھ جو اسپیسیفکلی اسٹریٹ چلڈرنس ہیں, ان کی ایک سائیکی ہے اور ان کی ایجوکیشن بھی بڑے سیکنڈری پارٹ ہے. پہلے آپ نے ان کی کمیونیکیشن سکلز, ان کے مائنڈ کے ساتھ کھیلنا ہے. آپ نے جیسے تبلیغ کا ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ نے اس میں سے ایک بچے کو سال, 1.5 سال, 2 سال, دے آر ویری ابیوزیو, آپ نے ان کی سکلز پہ کام کرنا ہے. ایجوکیشن تو بڑی بعد میں آتی ہے. تو اسی طرح ان کی سائیکی ہے ان بچوں کی کہ یہ روم میں بیٹھنے سے یا کنجسٹڈ ایریا میں جانے سے یا انڈور بیٹھنے سے بڑا گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, کیونکہ یہ یوز ٹو ہوتے ہیں سارا دن گلیوں میں, محلوں میں کام کرنے کے اور اس طرح کے کام, کوڑا اٹھانے کے. تو یہ بڑا ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں اور کلاس روم سے ان کو ویسے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اس کا ایک الٹرنیٹیو جو ہے, اٹس اے کائنڈ آف اے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو کہ ایک فٹ پاتھ پہ ہے اور اس کا ماحول ایسا ہے کہ ان کو چلتے پھرتے لگتا ہے کہ اب ہم اسکول میں آ گئے ہیں, اس کے پریمسز میں ہیں, اور ان کو ایک سیفٹی فیل ہوتی ہے, ایک ان کو انوائرمنٹ ایسا ملتا ہے. اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم ہم آہستہ آہستہ ان کو مولڈ کرتے 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 ان کو یوز ٹو کرتے ہیں انڈور انوائرمنٹ کا. تو وہ جو پہلو ہے جو آپ نے اسپیسیفک کویشچن پوچھا کہ وائی ان دا پارکنگ لاٹ, تو پارکنگ لاٹ ایک بیسٹ پلیس ہے جہاں پہ بچے کو آپ انگیج کر سکتے ہیں ان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, اور اس کو اسکول کے ساتھ اس کا جو لگاؤ ہے اس کو بڑھانے میں وہ اسپاٹ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. پرفیکٹ. ویسے ایک اور بات بھی ہے منان کی, میں ایڈ کر دوں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. سب کو پتہ ہی ہے ہماری ٹیم کو کہ جب ایک دفعہ کوئی بات کر دینی ہے نا, کہ ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کچھ سوچ لیا کہ ہم نے فیوچر میں ہمارا یہ پلان ہے, تو اب یہ اس کے لیے ایک ویک کے لیے میٹنگز کرنے کی اور بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اب جو فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر ادھر ہی بیٹھنا ہے تو ادھر ہی بیٹھنا ہے. مجھے یاد ہے کہ منان نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا وہ سب سے پہلے آئیڈیا کہ ہمیں ایک اسٹریٹ اسکول بنانا چاہیے, اور میں نے منان کو اس کے لیے منع کیا تھا. میں نے کہا یار بچے کدھر سے لائیں گے؟ نے کہا اگر اسکول بن گیا تو بچے آ جائیں گے, بچے لے آئیں گے, 5 بچے آئیں گے, 2 آ جائیں گے بچے, ہم پڑھانے کے لیے پہنچیں گے بچوں کو. تو بس وہ اگلے دن مجھے یاد ہے کہ اس کے اگلے دن ہم صفائی کر رہے تھے اس جگہ کی, اور وہ یونیورسٹی سے اسٹریٹ پہنچے تھے, ادھر پہنچے تھے اور وہ صفائی کی تھی, اور تیسرے دن وہ اسکول سٹارٹ ہو گیا تھا. چیئرز بھی خرید لیں اس دوران, ہماری وہ فلیکس بھی لگ گئی. پتہ نہیں کیوں یہ ساری باتیں کرتے ہوئے نا ایک چیز اب خیال آ رہی ہے جو ویسے ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ڈیلی ملتے ہیں لیکن کبھی ڈسکس نہیں کی, کہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا ایک پلانڈ ہے. ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم ایک وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اور جیسے وہ اسٹیج پہ اور اسکرپٹڈ ہے سب کچھ, اللہ تعالیٰ نے اسکرپٹ لکھا ہے. ہاں بالکل ایسا. اور وہ ایک ٹائملی وہ چیزیں ہوتی جاتی ہیں, نہیں تو ہم جیسے نالائق لوگ بالکل ایسے جو ہے جو کوئی بہت برائٹ, نہ تو کوئی فیلیئرز تھے اور بہت پراؤڈ فیلیئر کیسز تھے, اور انہوں نے اٹھ کے جو ہے اتنا بڑا جو ہے اٹس اے کائنڈ آف اے سولوشن. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ادارے میں سے اگر کوئی سن رہا ہے یا آفیشلز کوئی سن رہے ہیں, اور ہمارا ایک اور مسکنسیپشن ہے, ایک تو یہ باہر بیٹھنے والی ہے, ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ شاید یہ بچے جو ہیں دے ڈونٹ ہیو پوٹینشیل, ٹھیک ہے. اور یہ بالکل ہمارا خود انہوں نے ان بچوں نے جو ہے نریٹو چینج کیا, دے ہیو انف پوٹینشیل اور آل دے نیڈ از اے ہیلپنگ ہینڈ, اور کوئی انوائرمنٹ ملے تو یہ دوسرے بچوں سے زیادہ ایکسل کرتے. پرفیکٹ. نے کچھ بھی کرنا ہے فار دی کمیونٹی سروس, آپ کو بڑے ہائی فائی ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے لٹرلی ہم کیا چیز لے کے آئے تھے, ہم جھاڑو لے کے آئے تھے, ہم لوگ وہ بیگز لے کے آئے تھے جو ویسٹیج والے بیگز لے کے آئے تھے, اینڈ ہم لوگوں نے ہاتھوں پہ گلوز چڑھا کے ہم لوگوں نے صفائی کرنا شروع کی, اینڈ اسی پارکنگ لاٹ سے ہم لوگوں نے اسکول اسٹارٹ کیا تھا. اینڈ لٹرلی ہمیں میکسیمم 500-600 روپے سے زیادہ ہم کاسٹ نہیں آئی تھی وہ اس اسکول کو اسٹارٹ کرنے کے لیے. سو دس از اے موٹیویشنل میسیج ٹو ایوری ون کہ یو ڈونٹ نیڈ ہائی فائی ریسورسز ٹو سرو ان دا کمیونٹی. سر عادل, مجھے یہ جاننا ہے, لائک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس جرنی کو کنیکٹ کریں اس سیریز کے ساتھ کہ چیلنجز,
کیونکہ جب تک ہم چیلنجز نہیں بتائیں گے ویورز کو بڑا مشکل ہوگا. لائک پرومیننٹ چیلنجز ہم لوگ نہیں بتائیں گے ویورز کو تو ویورز اس طرح کنیکٹ شاید نہ کر پائے. سب سے زیادہ آپ کو بیریئر کیا فیس ہوئے تھے جب ہم لوگوں نے لائک جو اسٹریٹ اسکول تھا, اوبویسلی جو ہمارا گاؤں والا اسکول تھا وہ تو ایک بلڈنگ کے اندر تھا, چاہے جیسی بھی بلڈنگ تھی اس ٹائم پہ, بٹ ایک بلڈنگ تھی, بارش تھی, جو بھی ہوتا تھا ہم سروائیو کر جاتے تھے. اسٹریٹ اسکول کے کیا ایسے چیلنجز تھے جو کہ آپ نے فیس کیے, آپ کی ٹیم نے فیس کیے, ہم نے فیس کیے, اینڈ اس کا الٹیمیٹ نقصان کیا ہوتا تھا یا اس سے الٹیمیٹ موٹیویشن کیا ملتی تھی؟ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ منان صاحب کا ایک جو فیصلہ ہوتا ہے نا, وہ منان صاحب نے کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب نے وہ اس پہ آمین کہہ دیا اور ہم ان کو ایز اے لیڈر جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوتے تھے. لیکن تھوڑی سی پرابلم یہ آتی تھی کہ اب ہم نے ایک فیصلہ تو کر لیا ہے کہ ایک اسکول ہم چلا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ فائنینشیل پرابلم, لیکن منان صاحب کی موٹیویشن اتنی لیول کی ہوتی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہیں پیسے کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. تو لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کبھی اتنا زیادہ کوئی شاید ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیلنج تھا تو ہمارے اندر اس کو ڈیل کرنے کی وہ ایک جو کیپیسٹی بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی کہ کبھی اتنا زیادہ وہ فیل نہیں ہوا کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے. اچھا, یہ بات اگر واقعی سچ بتائے نا, کبھی بھی فائنینشلی ہم لوگوں کو کبھی کوئی کنسٹرینٹ مینٹلی نہیں آیا, نہیں کبھی ایسا نہیں. ایون وی نو کہ ہوا بھی ہے اگر تو ہم نے وہ اپنے ہی دوستوں سے اگر کچھ کر کے تھوڑی کلیکشن کر کے اگر کر لیا, لیکن وہ ایک سٹوری ہے وہ کلیئر کیجیے گا, ابھی بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے. تو ابھی جو جس ٹائم ہم نے یہ اسکول بنایا, اسٹریٹ اسکول جب بنایا, تو اس وقت سب سے بڑی جو کہہ لیں کہ ایک ہمارے لیے پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ 1 سال تک ہم, آپ یقین نہیں کریں گے, 1 سال تک 5 بچوں کو ہم پڑھاتے رہے. 5 بچے تھے صرف ہمارے پاس جن کو ہم لائے, اور تقریباً 1 سال. اور والنٹیئرس کتنے تھے؟ والنٹیئرس اس سے زیادہ 10 ایگزیکٹلی 10 والنٹیئرس ہیں اور 5 اسٹوڈنٹ سے پڑھنے والے. اور ہم سوچتے تھے کہ یار اسکول تو شروع کر لیا ہے, بچے نہیں آ رہے. پھر اس کے بعد وہ ہم نے کچھ اس پہ ورکنگ زیادہ اپنی تیز کی, کچھ اپنے انہی اسٹوڈنٹس کو کہا, کوئی اس کے لیے ایک طریقہ بھی اپنایا تھا ہم نے, تو وہ بچے آنا شروع ہو گئے. تو وہ منان صاحب وہ طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا میتھڈز کیا ہیں لوگوں کو انگیج کرنے کے. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ ہمارے پاس 100 سے زیادہ بچے بھی اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور مزید بچے بھی آتے ہیں اب تو, بلکہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اسٹریٹ چلڈرن کو لیں. حالانکہ ہمارے پاس اب غریب بچے بھی آتے ہیں, آرفنز بھی آتے ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹریٹ چلڈرن کو ہی لیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تعلیم کا جو ہماری پرابلمز, جس طرح فقدان چل رہا ہے تعلیم کا, تو ہم ان بچوں کو بھی ساتھ اٹیچ کریں جو آرفنز ہیں, ان کے لیے بھی اگر ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کے. تو پرفیکٹ. منان, اسٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے شیئر کرنے کے لیے, کیونکہ الٹیمیٹلی کنیکٹ کرے گی کہ جو لوگ کہتے ہیں, ہمیں کمنٹس میں بھی پتہ چلتا ہے, ہمیں انڈیویجولی بھی لوگ گروپس میں بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ہم نے بتا دیا کہ آپ اسٹریٹ اسکول کس طرح اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ نے اسٹریٹ اسکول اسٹارٹ کر لیا, آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اینڈ دین آل آف اے سڈن آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, آپ بچوں کو نہیں لے کے چل سکتے ہو. کوئی ایسی اسٹوری جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو, مجھے وہ بتائیں, ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں بلکہ پہلے بچے کی اسٹوری ہم اکثر آپس میں بھی شیئر کرتے ہیں, اٹس کائنڈ آف ایموشنل تھنگ. پہلا بچہ, اور اس کو ہم لوگ, میں اور ماجد کو فاؤنڈر یوٹیوب فاؤنڈیشن, ہم لوگ گاڑی میں بٹھا کے اس کے والد صاحب کو اور اس بچے کو ہم لوگ اسکول لے کے گئے, اور ہماری جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اس کا ایڈمیشن کروا سکیں. لیکن وی آر, جیسے عادل صاحب نے مینشن کیا کہ جذبات اتنے ہائی تھے اور موٹیویشن کا لیول یہ ہوتا تھا کہ کبھی سوچ بھی نہیں آئی کہ یہ کام فائنانس کی وجہ سے رکے گا. پیسے نہیں ہیں اور اسکول پہنچ گئے ہیں ایک پرائیویٹ ادارے میں اس بچے کا ایڈمیشن کروانے. سو ہوا کیا کہ یہ بات ابھی میرے درمیان, ماجد کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے کہ وی ڈونٹ ہیو منی. اور پلانز یہ تھے کہ ان ٹیچر تھیں, خاتون تھیں, پرنسپل جو تھیں, ان کو تھوڑی سی اسٹوری بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ان بچوں کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں, اور وی آر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, وی ڈونٹ ہیو انف ریسورسز, لیکن ہم لوگ کچھ نہ کچھ اگلے مہینے کریں گے اور آپ کو آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کم از کم لا کے دیں گے. آپ تب تک اس بچے کو اسکول میں انرول کریں, اس کو بکس دیں, یونیفارم دیں, اور وہ ایک پرائیویٹ ادارہ تھا اور اس کے ظاہر اخراجات تھے.
اور ابھی یہ بات ان ٹیچر تک پہنچی ہے اور ابھی یہ نہیں ان کو بتایا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ بات ابھی بیچ میں ہے. اس سے پہلے خاتون کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور ان کے بچے کا آخری دن ہے اس اسکول میں اور وہ ٹیچر کو ملنے آئیں, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیبل کی اس سائڈ پہ بیٹھ کے کہ وہ ٹیچر ان سے ملی ہیں, بچے کو انہوں نے پیار کیا ہے, اور وہ اس سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ اس بچے کا آج لاسٹ ڈے ہے اسکول کا. اور وہ اس کے بعد وہ چلی گئیں. اس کے بعد ان کا ڈرائیور آیا اسٹریٹ اوے روم میں, اور انہوں نے کہا یہ میڈم نے اس بچے کے جو کپڑے تھے اور جو سارے اسٹیشنری تھی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کسی ڈیزرونگ بچے کو ڈونیٹ کر دیں. تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اٹھا کے ہمارے سامنے کی, اور وہ سیم کلاس, سیم پینٹ کی ویسٹ, سیم کالر سائز بچے کا. اور وہ جو فیلنگ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کی عزت رکھتے ہیں اور وہ آپ کو زبان سے جب آپ کچھ اچھا کرنے جاتے ہیں تو آپ کو زبان سے میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت نہیں رہتی, اگر آپ کا بلیو اسٹرانگ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہمیں پھر اور پش کرتی تھیں کہ اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو برکت ہے, وہ جو ساتھ ہے, وہ ہمارے اس نیک کام کے عمل میں ساتھ ہے. تو پھر ہم اور پش کرتے تھے اپنے آپ کو, اور وہی ہماری موٹیویشن تھی. اور اس کے بعد ہمیں بچے کا ایڈمیشن کروانے میں یہ پرابلم نہیں ہوئی کہ ہم پیسے ہوں گے تو ایڈمیشن کروائیں گے. جب بھی ہمارے بچے اس قابل ہو جاتے ہیں ہم ان کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں, چاہے وہ 5 بچے ہوں 10 بچے ہوں, ہم ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں. ماشاء اللہ. یہاں پہ اسٹوری کو اب لے کے چلتے ہیں آگے, ایک بلڈ اپ کر رہے ہیں ہم, وہ بلڈ اپ جو بہت سے لوگوں نے شاید اس طرح نہیں سنا, وہ جرنی اس طرح شاید کنیکٹ نہیں کر پائے کہ کتنی اسٹرگل کے بعد ہم الٹیمیٹلی یہاں پہ پہنچے ہیں. عاطف بھی بیٹھے ہیں بیک آف دا کیمرہ, اور وہ جانتے ہوں گے اب ہم 2018 میں پہنچ چکے ہیں, اینڈ بچے ہمارے پاس اسٹریٹ اسکول میں جب آنا شروع ہو گئے, اس میں سے ہم لوگوں نے, جیسے عادل کنڈیال صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ بچوں کو تیار کر کے الٹیمیٹلی پرائیویٹ اسکول میں ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اسی طرح 5-6 بچے جو تھے وہ یعنی تیار کیے, اور ان کو ہم لوگوں نے آگے پروموٹ کرنا شروع کیا ایک پرائیویٹ اسکول میں. اے ہیوج رسپیکٹ فار دی چناب اسکول اینڈ سر خوشنود, جنہوں نے ان بچوں کو سپورٹ کیا, ان بچوں کو اپنے ادارے میں لیا, جو کہ لیکن لائک گجرات کا ون آف دا بیسٹ اسکول تھا دی چناب اسکول, اسٹل ہے. وہاں پہ ان بچوں کو لیا جو کہ کمپلیٹلی اسکیونجر تھے, کچرا اٹھانے والے تھے. وہ 6 بچے, اور ان میں سے ایک بچہ محمد عیسیٰ. اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ ویورز کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جب ہم نے ان 6 بچوں کو یعنی پروموٹ کر رہے تھے یعنی ڈفرینٹ اسکول کے اندر, پورے گجرات کے اسکولس ہم لوگوں نے کور کیے, پورے گجرات کے اسکول. اس میں سے سوائے دی چناب اسکول کے کوئی ایسا اسکول نہیں تھا جو ہمیں 100% فیس جو تھی وہ ویو آف کر رہا تھا. سو بہت رسپیکٹ ہے سر خوشنود کے لیے, کیونکہ جتنا انہوں نے کیا ہے, جتنا سپورٹ انہوں نے کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو, کسی اسکول نے شاید ہی اتنا کیا ہو. اس میں سے ایک بچہ محمد عیسیٰ, اس کی اسٹوری میں سننا چاہتا ہوں. اینڈ بہت زیادہ ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دیکھی بھی ہے, سنی بھی ہے, انٹرویوز بھی آئے ہیں, بٹ یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس اسٹوری کے ساتھ کنیکٹ کرنا کہ یہ جو اسکیونجرز ہوتے ہیں, یہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں, ان میں کتنا پوٹینشیل ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ رازق کی سٹوری ہے. نہیں, عیسیٰ کی بھی ہے جو ڈرون کے حوالے سے آپ. ایگزیکٹلی, ڈرون. ایک تو وہ ہے, دوسرا زین یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے جو کہ ریسنٹلی ابھی کیونکہ وہ ایک سکسیس سٹوری بنی ہے, تو میں اس پہ بھی آتا ہوں, عیسیٰ کی کنٹریبیوشنز بھی بتاتا ہوں. اور یہ چند وہ بچے ہیں جن کی کنٹریبیوشنز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, جو 2017 میں ہمارے اسٹریٹ اسکول کے پہلے بچے تھے. اور یہ سارے آلموسٹ کباڑ کا کام کرتے تھے, اور کچرا اٹھاتے تھے, گتا اٹھاتے تھے, اور اس کو پھر فروخت کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے. تو زین از ون آف دوز اسٹوڈنٹس جس کو بالکل ہم اکثر ہنستے تھے کہ اس کے دماغ کو شاید زنگ لگا ہوا ہے. بالکل ایسے. اور وہ ایج میں تھوڑا بڑا تھا بچہ, اور اس کو بالکل آج تک کیونکہ اسکول گیا نہیں تھا, تو ہمارے لیے بھی وہ کیونکہ پہلا ایکسپیرینس تھا اسٹریٹ چلڈرنس کے ساتھ انگیج ہونا, تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا اور یہ کچھ نہیں کر سکتا لائک, ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کو بھی ڈی موٹیویٹ ہوئے کہ شاید ان بچوں میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے, اور وی آر ایکچولی ویسٹنگ آور ٹائم اینڈ انرجیز, اور اپنا فائنانس ان پہ جھونک رہے ہیں. ان کو اچھے اداروں میں ہم ایڈمیشن بھی دلوا رہے ہیں, لیکن پروگریس زیرو ہے. تو وہ بچہ
اب آ کے 6 سال کے بعد ہم نے اس کا جو ہے وہ نچوڑ نکالا ہے اس بچے کا. ہی از اے گریٹ اسکیچنگ, وہ اتنی کمال کی کرتا ہے اور وہ اتنا اس میں پوٹینشیل ہے اسکیچنگ کا, پینٹنگ کا, اور وہ ایک میرا خیال ہے کہ یونیک سٹوری ہے. ابھی ہم فیوچرسٹک پلانس ہمارے یہ ہیں کہ ہم گجرات چیمبر کے ساتھ اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مل کے ہم لوگ پاکستان کی اور میرا خیال ہے پوری دنیا کی, اگر میں غلط نہیں ہوں کہ میں نے تو ایسی ایگزیبیشن نہیں دیکھی, کہ ایک ایسی اسٹریٹ ایگزیبیشن آرگنائز کرنے جا رہے ہیں جس میں اسٹریٹ چلڈرنس کا آرٹ دنیا کے سامنے رکھا جائے گا, پریزنٹ کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا یونیک پہلو تھا. عیسیٰ واز ون آف دا برائٹ اسٹوڈنٹ جو پڑھائی میں بڑا اچھا, اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس نے وہ انہی دنوں میں ایک, ہم خود حیران تھے کہ اس نے اسکول میں اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے ایک ڈرون جو تھا اس کو اسمبل کیا, اور وہ بالکل ایک یہ انبلیویبل بات ہے, لٹرلی بڑی یونیک بات تھی تب اس حوالے سے. تو یہی چیزیں جو تھیں 2-3 انہوں نے ہمیں اور موٹیویٹ کیا, اور وہاں سے پھر ہمیں اسپارک ملنا شروع ہوا کہ اگر یہ بچے تھوڑا سا اگر ان کو صرف تھوڑا سا ہم شام کے ٹائم اگر پڑھا رہے ہیں 2 گھنٹے ان پہ انویسٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک وہ والی سٹوری بھی اگر ایڈ کریں کہ ہمارے 3 بچے تو یہ ہو گئے, عیسیٰ, زین اور جو ایک رازق. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو کس قدر محرومیوں کا سامنا ہے کہ ہم نے ایک بچے کا ایڈمیشن کروایا, جب یہ 5 بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا چناب اسکول میں, اور پہلے دن بچے گئے اور سب سے چھوٹا بچہ صادق ہم نے اس کا ایڈمیشن کروایا. تو پہلے دن جب یہ اسکول سے واپس آئے ہیں, اب یہ کام کرتے ہیں دن کو گتے کا کچرا وغیرہ چننا. آئی گاٹ دا اسٹوری. تو یہ بچوں جب شام کو واپس آئے ہیں تو جس طرح پیرنٹس پوچھتے ہیں, ہم نے بھی اسی طرح اسکول میں اسٹریٹ اسکول میں آئے تو ہم نے پوچھا کہ آج آپ کا پہلا دن تھا تو کیسا رہا. سب نے بتایا کہ اسکول بڑا اچھا تھا. اب وہ سب سے چھوٹا صادق تھا, وہ اس وقت شاید وہ بالکل کیجی میں تھا. ہاں, تو اسے پوچھا کہ آپ کو اسکول کیسا لگا, کہتا بہت اچھا لگا. ہم نے پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کیا لگی ہے, کہتا سر ادھر گتا بہت ہے. اب یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مذاق کی بات ہے کہ ایک تھوڑا سا اس وقت ہم ہنسے کہ یار اس نے وہ بچہ گتا چنتا ہے تو اس نے, لیکن اس کے پیچھے ایک درد چھپا ہوا ہے کہ وہ بچہ کچرا چنتا ہے اور اس کے لیے وہ اس کو اسکول میں بھیج دیا گیا, لیکن اس کی نظر اس وقت بھی, اور اس کی ایج ہے بالکل چھوٹا سا, اور اس کی ایج ابھی کھیلنے کی, کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی, تو اس کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح کی بھی ساتھ ساتھ سٹوریز ہیں جو ہمیں موٹیویٹ رکھتی ہیں. اگر ہم ان کو انجوائے کرنے کے لیے تو یہ سٹوریز کافی ہیں. جیسے ایک بچے کو منان کی گاڑی میں بیٹھا تھا تو ایک بچہ آیا اسٹریٹ اسکول کا ہی, اس نے آگے کہا کہ سر یہ گاڑی تم نے کتنے کی لی ہے؟ تو منان نے کہا کہ یہ میں نے 18 لاکھ کی لی ہے. کہتا 18 لاکھ, اتنے پیسے تم نے کدھر سے مانگے ہیں؟ اب اس بچے کو یہ پتہ ہے کہ پیسے تو مانگ کے ہی اکٹھے کیے جا سکتے ہیں, ورنہ کمائے تو جا نہیں سکتے. تو اس طرح کی سٹوریز بھی ہمیں ساتھ موٹیویٹ رکھتی ہیں کہ ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے, ان کی لائف چینج کرنی ہے, یہ ان کو جن محرومیوں کا سامنا ہے ہم نے وہ بھی ان کی دور کرنی ہے. ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوچھی جاتی ہیں کہ آپ کے ڈریمز کیا ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس سائیکل ہو تو ہم اس کو سائیکل لے کے دیتے ہیں. اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس یہ کھلونا ہو, یہ ہو, تو ہم اس کو وہ بھی. اگر کوئی اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں یہ چیز کھانا چاہتا ہوں تو ہم وہ بھی اس کو کھلاتے ہیں. آپ نے ایک یہ اوبویسلی فنی سائڈ دکھائی ہے, اینڈ واقعی میں یہ صرف فنی سائڈ نہیں ہے, یہ ایک ایموشنل سائڈ بھی ہے. یہ ہمیں بہت کنیکٹ رکھتی ہے کہ کس کیپیسٹی میں یہ بچے جو ہے وہ انڈر پریولیجڈ ہیں. 2018 اسٹل وی آر ان 2018 اینڈ یہاں پہ مجھے بھٹر کیمپس کا تھوڑا سا بتائیں کہ کیا میسو بلڈ اپ ہوا تھا 2018 میں, یعنی کیا ایک میسو چینج آئی تھی ان دا کیمپس؟ ایک تو ہم لوگ یونیورسٹی لائف ہماری جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی, اور ہم لوگوں نے 4 سال بہت محنت سے یونیورسٹی میں ایک پلیٹ فارم بنایا تھا سرونگ ہیومینٹی UL کے نام سے. اور یونیورسٹی آف لاہور کا وہ گجرات کیمپس کا وہ ایک یونیک قسم کا پروجیکٹ تھا جس میں نہ صرف ایجوکیشن کے لیے کام چل رہا تھا, جو جتنے یونیورسٹی کے ایون امپلائیز تھے جو کہ جس میں سویپرز تھے اور گارڈز وغیرہ تھے, ہم لوگ ان کی بہت زیادہ ہیلپ کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ دیگر ہیلتھ ریلیٹڈ اور بہت سی ایکٹیویٹیز جو تھیں ود ان کیمپس اور کیمپس کے باہر بھی ہم لوگ رن کرتے رہتے تھے. ناصر صاحب
played a vital role actually, اور نوید صاحب, ان دونوں شخصیات کا تذکرہ بھی ضروری ہے, جو کہ پرو ریکٹر ہیں یونیورسٹی آف لاہور کے ابھی بھی, ناصر صاحب. ناصر صاحب, اور نوید صاحب جو ہیں, نوید اکبر صاحب, وہ بورڈ آف گورنرز میں ہیں یونیورسٹی آف چناب میں. اور یہ دونوں شخصیت جو ہیں, آئی اسٹل ریممبر دا ڈے کہ مجھے ایک کال ریسیو ہوئی, اور ناصر صاحب جو تھے پرو ریکٹر, آپ کی یونیورسٹی کا پرو ریکٹر ایک اسٹوڈنٹ کو کال کرے تو ایک ویسے ہی ایسے لگتا ہے جیسے شکایت لگ گئی ہے, ریسٹریکیٹ کرنے لگے. آخری سمیسٹر بھی چل رہا ہو اور بچہ بھی وہ ہو جو ہر طرح کے ایشوز میں انوالو ہے, تو وہ ایک بڑا بھیانک سا سین تھا. اور میں نے کال ریسیو کی, ہی سیڈ کہ وہ میری, کیونکہ فیس بک فرینڈ تھے میرے اور وہ میری ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے تھے, تو ہی سیڈ کہ لاہور کب آ رہے ہو. تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ میری ڈگری کا کوئی ایشو بن گیا اور یہ مجھے لاہور جو ہے نا اسی لیے بلا رہے ہیں ناصر صاحب. تو میم فرا, ان کی مسز جو ہیں, شی از کائنڈ انف, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, ہم سب کو, بلکہ ایز اے ٹیم ہمیں انویٹیشن ملا اور ہم لوگ وہاں گئے. اینڈ ہی سیڈ, مجھے میم کے وہ ورڈ یاد ہیں, میں آفس میں گھسا اور شی سیڈ کہ تم بہت ڈھیٹ ہو. میں نے کہا میم کیا ہوا ہے؟ تو شی سیڈ کہ میں اتنے سالوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں, یو آر ڈوئنگ اے فیبولس جاب, تم ہٹ نہیں رہے, تم نے ٹیم بنائی ہے, تم نے 4 سال محنت کی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا کویشچن تھا. اور ایک اور چیز, اف یو آر کیپیبل انف, تو اس جرنی میں, یا آپ کی اگر کوئی جرنی جو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اگر وہ اس سے موٹیویشن لے کہ جب بھی چھکا لگانے کا ٹائم آئے تو یو شوڈ بی پریپیئر انف, کہ یو شوڈ ہیو پلانس جن کو آپ نے تب شیئر کرنا ہے آپ ریڈی بیٹھے ہوں فار دا بال آئے اور آپ اس کو ہٹ کریں. تو ہم میں سیم سچویشن, تو سیم سچویشن, وی آر ریڈی فار اٹ. اور میں نے ناصر صاحب کے ساتھ, میم کے ساتھ ڈسکشن کی. ہم نے کہا جی ہم لوگ وہ جو اسکول ہے جو کہ میرا ہی آبائی گھر تھا, آئی سیڈ کہ میں اس کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں, اور اگر یونیورسٹی اس پہ ایک ہمیں چھوٹی سی بلڈنگ بنا دے. تو ہی سیڈ کہ اوکے, میں جب گجرات آ رہا ہوں تو تم میرے ساتھ اس کے نقشہ وغیرہ بنا کے شیئر کرو, اور ہم لوگ اس کو پرسیو کر رہے ہیں. تو 2018 بہت امپورٹنٹ سال, اور ہمارا وہ اسکول جو ہے وہ اب کنسٹرکشن کے مراحل میں داخل ہو گیا, اور ود ان اے ایئر 6 مہینے 8 مہینے میں وہ جو چھوٹا سا جس میں 2 بڑے ہالز ہیں, کمرے ہیں, اور واش روم ہے, اور اوپر بھی تھوڑا سا کنسٹرکٹیڈ ایریا ہے, جو کہ 50 سے 60 بچے جو اس گاؤں کے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ انف اسپیس ہے. اٹ سیمز لائک اے اسٹیٹ آف دی آرٹ اوبویسلی, کیونکہ اس کے اندر جو مٹیریل اور اس کے اندر جو انفراسٹرکچر جو یوز ہوا ہے ڈیفینیٹلی وہ میں ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے ہی تھا, کیونکہ یونیورسٹی اپنے وہاں پہ جو اپنے کلاس روم میں جو چیئرز اینڈ پروجیکٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ اسی اسکول کے اندر بلڈ ہوئی تھی, یوز ہوتی آ رہی ہیں. وی آر ان 2019 ناؤ. اسٹوری کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جرنی کو سمجھنا اینڈ اس کے اکارڈنگلی پھر ہم کس طرح اپنی اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے ملٹیپل کوشچنس یعنی پوچھتے ہیں یعنی آرگنائزیشن کے حوالے سے, اینڈ ہم لوگ ہمیشہ کوشش کر رہے ہوتے کہ ان کو ایک رسپانسیبل بن کے ان کو آنسر کریں, کیونکہ ہم لوگ جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں, جو ہماری پوری جرنی ہے, جو ہماری لرننگ ہے, جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, وہ ہم لوگ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں تاکہ اگلے کی یعنی جو بھی اگر وہ کمیونٹی سروس کرنا چاہ رہے تو وہ کسی نہ کسی وے میں ہماری اسٹوری سے بلڈ ہو سکے, کنیکٹ کر سکے. 2019 میں کیا آئیڈیاز آنا شروع ہوئے, مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ اسٹریٹ اسکول گجرات کو لے کے ہمارا لائک بٹر اسکول جو تھا وہ ایک پراپر بلڈنگ میں بن چکا تھا. 2019 میں ہمارے کچھ چینجز آنا شروع ہوئی تھی, کچھ تھاٹس, کچھ نئی چیزیں لے کے آنا چاہتے اسٹریٹ اسکول میں, اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. اس وقت تک تو ہم ایک اسکول بنا چکے تھے جو ایک اوپن اسکول تھا, اور وہ ویسا ہی اسکول تھا جیسے بارش آئی جس میں چھٹی ہو گئی, اور ہم کوشش کرتے تھے کہ اس کو بھی انجوائے کریں. لیکن 2019 میں پھر ایک ڈی سی صاحب خرم شہزاد صاحب تھے, انہوں نے جب میڈیا اس وقت تک ہمارے پاس پہنچ چکا تھا, جب ایک نیوز چینل نے ہمیں کور کیا ہے, اس کے بعد پھر لائنیں لگی ہیں, پھر تمام آج تک اگر دیکھا جائے 2023 تک تو کوئی ایسا نیوز چینل نہیں ہے جس کے مارننگ شوز میں ہم نہ گئے ہوں, جنہوں نے ہمیں کوریج نہ دی ہو.
تو وہ ہر اس وقت تک ہو چکا تھا. تو ہمیں ڈی سی صاحب نے بلا لیا, ڈپٹی کمشنر گجرات ڈاکٹر خرم شہزاد, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے لیے ہم نے ایک سرپرائز ہے اور ایک تحفہ بھی ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو آپ کے اپریسیشن کے لیے آپ کو ہم گجرات جو ظہور اللہ اسٹیڈیم ہے اس میں رومز دے دیتے ہیں. تو وہ ایک جو پیویلین بنا ہوتا ہے اس میں ہمیں 2 رومز اور بہت میسو تھا ہمارے لیے اس وقت یہ بڑی اچیومنٹ تھی. وہ ہماری 2019 کی جو ایک اچیومنٹ تھی وہ تھی, اور اس میں بھی ہم نے اپنے شوق پورے کیے. ہم اس میں بھی انٹرنیٹ لگوا رہے ہیں, اس میں بھی ہم فینس لگوا رہے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے وہ کلر کرتے تھے اس کو اور چارٹس لگا رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک ہمارے لیے نا وہ ایک ایموشنل سا سین ہوتا تھا جب ہم خود کام کرتے تھے اور ہم خود ہی اس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے جایا کرتے تھے کیونکہ ایک سیکیور انوائرمنٹ مل گیا تھا آپ کو. تو پھر اس میں ہمیں اس کا فائدہ ہو گیا کہ اب ہمارا اسکول بارش کے ٹائم پہ بند نہیں ہوتا تھا. بارش بھی ہو رہی ہے, دھوپ ہے, گرمی ہے, سردی ہے, ہم اس میں. اور ایک اور چیز بتاؤں, وہ یہ کہ جب سردی ہوتی تھی, سخت سردی, اب اس میں اگر بارش بھی آ جائے اور دسمبر کے دن ہوں تو وہ پھر ہم نے وہ لے کے آئے وہ جو ہوتے ہیں کچھ برتن سے, اور ان کے اندر آگ, کوئلے وغیرہ, اور پھر ہم آگ جلا انگیٹھیاں ٹائپ جو وہ 3-4 جگہ پہ رکھ کے پھر ہم اس میں. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے وہ ایفرٹس کرنے کے بعد آج ہم ہیٹر میں بیٹھتے ہیں. مجھے تو ایک بڑی زبردست ایک سٹوری مجھے یاد آ گئی ہے. جب ہم باہر والے اسکول میں بیٹھتے تھے یعنی پارکنگ لاٹ میں, اور وہاں پہ چونکہ ظاہر سردیوں میں اندھیرا ذرا جلدی ہو جاتا تھا, تو ہم لوگوں نے کیا کیا, الٹیمیٹلی جب پڑھانے والا ٹائم ہمارا تھوڑا ایکسٹینڈ ہونا شروع ہوا, سردیاں تھیں, ٹھنڈ بھی تھی, منان صاحب کی گاڑی تھی, اس کے ساتھ جو تھی ہم نے اپنی لائٹس کنیکٹ کی بیٹری کے ساتھ, اور گاڑی نہیں جنتی گاڑی, وہ بلب تھے ڈی سی والے اور وہ ہم اوپر لٹکا کے, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا تھا جرنی لائٹس لگا دی گئی ہیں ادھر. پھر ہم نے ایک دفعہ وہ بھی لیا تھا ساتھ, ایک ہمارے وہ تھا ٹریول ایجنٹ, ان سے ہم نے وہ لائٹ لی. یہ بڑا ضروری ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا. ہاں وہ دلدار ٹریول نے بہت زیادہ ہیلپ کی, آج تک وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن تھی. انہوں نے ہمیں بجلی دے دی, پھر ہم ادھر سے تار لے کے آئے اور ہم نے پھر 3-4 لائٹیں لگائیں, اور پھر ہم نے اسکول کا ٹائم بڑھا دیا. اب ہم ویٹ کرتے تھے کہ رات ہو تو بچے دیر تک آتے رہیں, تو وہ بچے دیر تک آتے تھے 7-8 بجے تک. اس وقت اندھیرا ہو چکا ہوتا تھا سردیوں میں, تو وہ بچے لائٹس میں پڑھتے تھے. اوکے پرفیکٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئیڈیا ہمیں آ چکا تھا, اور ہم اس پہ اگلی پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے اس کو جو ہمارا ابھی کا ایک وہ ڈریم اسکول, کنٹینر اسکول آتے ہیں اس کی طرف. آئی نو وہ بڑا ہمارے لیے نا کلوز ٹو ہارٹ ہے اس کو ایکسپریس کرنا. 2020 ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہم پوری فاؤنڈیشن کو, کیپٹل آ گئے ہیں. کیا اس ٹائم کیا تھاٹس تھی, کیونکہ آل دا وے فرام گجرات ٹو ایک میں یہ نہیں کہوں گا ایک الگ پروونس, بلکہ اوبویسلی کیپٹل آف پاکستان میں آپ انٹری مار رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی آپ کی برائی بھی ہو جائے گی میں سننا چاہوں گا. وہ ایسے تھا کہ جب لودھی صاحب جب گجرات سے موو کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, جاب ہوگی آپ کی, اور آپ نے کہا میں شفٹ ہو رہا ہوں, تو میں گجرات میں اسکول بناؤں گا. تو وہ برائی سے مراد کہ ہم کہتے تھے کہ اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں, تو ہم کہتے تھے کہ یار نہیں مشکل ہو جائے گا کہ جاب کے دوران کرنا, کہ لودھی نہیں کر پائے گا ادھر جا کے. ہیٹس آف ٹو لودھی سیریسلی, کہ مطلب جس نے ہمیں غلط ثابت کیا بیسیکلی, اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا یہاں پہ. اور اس سے پہلے کویشچن کیا تھا کہ اسلام آباد میں 2020 اور اب 2020 آ گیا ہے, 2 اسکول چل رہے ہیں. اور نرسٹ نے ہمیں ایک سوسائٹی ان کی چادر کے نام سے, جس نے ہمیں انوائٹ کیا نرسٹ میں, اور دے آر انسپائرڈ بائی آور ورک, اور وہ کولیبریشن چاہ رہے تھے اور مل کے ایک اسٹریٹ اسکول اوپن کرنا چاہ رہے تھے اسلام آباد میں. تو ہم لوگ نرسٹ آئے وہاں پہ, ان کی ٹیم کو گائیڈ کیا, ہم لوگوں نے کولیبریٹ کیا نرسٹ کی سوسائٹی کے ساتھ, اور ہم نے مل کے, تب تک آپ ادھر اسلام آباد لودھی صاحب موو کر چکے ہوئے تھے, تو یہاں پہ بھی ہمیں ایشو نہیں تھا ٹیم کا. وہ ٹیم آلریڈی بلڈ ہوئی, اور ایز آئی مینشنڈ کہ اٹ واز پری پلانڈ ایکچولی فرام اللہ آلمائٹی. اور وہاں سے لودھی صاحب نے اس کو ہینڈل کرنا شروع کیا. گجرات میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے, اور پھر یہ تینوں اسکول جو ہیں
وہ آج ماشاءاللہ میرا خیال خوبصورت ہے طریقے سے چل رہا ہے۔ 2020 میں ہی کنٹینر انسٹال ہو چکا تھا۔ اوکے، نیکسٹ اپ ہمارا جو ابھی تک کا ایک بگیسٹ ایور میں یہ کہوں گا اچیومنٹ، کون ڈسکس کرے گا؟ فار شیور منان، دی کنٹینر اسکول۔ پہلے تو ویژن آتا ہے کنٹینر کا سن کے کہ اوبویسلی دھرنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہم دیکھتے رہے ہیں، کیا کانسیپٹ تھا پیچھے کہ دھرنا نہیں اس دفعہ اس کو؟ اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا پہلا کنٹینر ہے جو کہ راستے کھولنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو باقی کنٹینر سے راستے جو ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا کنٹینر ہے جو کہ بچوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لا رہا ہے اور جہالت سے نکال کے جو ہے وہ تعلیم کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں۔ ایک جو ہائپ کنٹینر کی وجہ سے ہمیں ملی وہ بڑی یونیک تھی۔ اٹس اے یونیک آئیڈیا، اٹس پاکستان's فرسٹ ایور کنٹینر اسکول، جو کہ ایک فرنش اسکول ہے، فلی فرنش، جس کے اندر بیٹھ کے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ ایک کنٹینر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کا آئیڈیا کے پیچھے بھی ایک ریزن بھی تھی، وہ صرف ایک آئیڈیا نہیں تھا، ریزن تھی کہ ایک تو ہمیں ان بچوں کو یوز ٹو کرنا ہے کلاس روم کا، اور یہ وہ جو ان کی سائیکی ہے اس سے بھی ایٹ دا ویری سیم ٹائم ڈیل کرنا ہے، جو کہ یہ رومز میں اور انڈور بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایک ایسا ہی اسکول یہاں پہ بن جائے۔ جب یہاں پہ بننے کی بات آئی تو وہ جگہ بیسیکلی ایک پبلک پراپرٹی ہے جو کہ ایک پارکنگ لاٹ ہے، گورنمنٹ کی ہے، تو وہاں پہ کنسٹرکشن تو ہو نہیں تھی سکتی۔ تو ایک ڈی پی او صاحب جن کا نام عمر سلامت ہے، ہمارے بڑے محسن ہیں، وہ اپنے اسکواڈ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، اور وہ وہاں پہ آ گئے، اور ان کے ساتھ ہم نے یہ آئیڈیا شیئر کیا۔ آئیڈیا واز دیئر ایکچولی ان آور مائنڈس، اور میں نے اسٹریٹ اوے آئیڈیا شیئر کیا کہ اگر ہم لوگ کنٹینر کو انسٹال کر دیں، اور اگر ہم یہاں پہ انسٹال کر دیں تو یہ ہمارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ بھی مل جائے گا، جو بچے باہر بیٹھتے ہیں وہ اسکول میں بھی آ جائیں گے۔ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ویل ڈیل ود دیٹ سچویشن کہ یہ بچے کیونکہ ان کی سائیکی ایسی ہے تو یہ تھوڑا سا یوز ٹو ہوں گے کلاس روم سے، کنٹینر کے اندر آنا شروع ہوں گے، دین ہم ان کو انرول کروا دیں گے اچھے اسکولس میں۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں سے۔ یہاں پہ مجھے جاننا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے ڈونیشن کلیکٹ کی، کیا پروسیس تھا کنٹینر کو لے کے آنے میں، کیونکہ کنٹینر کی اٹ سیلف پرائس بہت زیادہ ہے، اور اس میں صرف وہ کنٹینر نہیں، اس میں جو انفراسٹرکچر یوز ہونا ہے، جو اس کی رینوویشن وغیرہ، کس طرح ڈونیشن کلیکٹ کی، کیا پروسیس تھا، کتنے عرصے میں کلیکٹ کی تھی؟ اس وقت ہمارا جذبہ جو ہے نا وہ بہت ہائی تھا۔ میں ایک بات شیئر کر دوں پہلے، اس کے بعد میں عادل صاحب کے ساتھ نہیں کر دیتے ہیں۔ اس کو ایک موٹیویشن ہی ہے، میں نام نہیں مینشن کروں گا، لیکن ایک ڈونر تھے جن کی وجہ سے ہمیں اسپارک ملا۔ ایکچولی میں آج سب کے سامنے آن کیمرہ یہ ایڈمٹ کروں گا کہ آؤٹ آف نیگیٹیوٹی آپ پازیٹیوٹی کی طرف کیسے جاتے ہیں، یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلے تو کچھ دن پہلے یہ کنٹینر کا آئیڈیا، کیونکہ ہم ڈفرینٹ اسپاٹس پہ ڈسکس کرتے تھے، تو ایک صاحب تھے جو کہ بڑے ویل نون بزنس مین ہیں گجرات کے، ان کے ساتھ جب یہ شیئر ہوا تو ہی سیڈ کہ میں ایک ہینڈسم اماؤنٹ آپ کو جب آپ کنٹینر لے کے آئیں گے یا لینے جائیں گے تو ایک ڈونیشن کی اماؤنٹ ہوگی جو پہلی ڈونیشن میں آپ کو دوں گا۔ تو ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ یہ شاید ایک ہفتے کے بعد ہی ہمیں یہ ضرورت پڑے گی۔ تو ایک ہفتے کے بعد جیسے ہی ہم نے کنٹینر کے لیے ڈونیشنز اکٹھا کرنا شروع کی تو میرے ذہن میں وہ کلک کیے۔ میں نے عادل صاحب کو ساتھ گاڑی میں بٹھایا، وی وینٹ اوور دیئر، آئی اسٹل ریممبر جمعہ تھا اس دن۔ اور ادھر بھی یہ بات کہ منان صاحب نے وہ کنٹینر آرڈر کرنے کے بعد ڈونیشن اکٹھا کرنی شروع کی ہے۔ اب جذبہ چیک کریں، کنٹینر آرڈر کر دیا اور پیسے نہیں ہیں پاس، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ پیسے کدھر سے آنے ہیں، لیکن منان صاحب نے آرڈر کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جانا ہے۔ اب ان کے پاس ہم گئے ہیں، ان صاحب کے پاس ہم نے ڈیمانڈ کی کہ سر آپ نے پرومس کیا تھا تو وہ ڈونیشن ہمیں ہینڈ اوور کر دیں، تاکہ ہم نے وہ کنٹینر آرڈر کر چکے ہوئے ہیں تو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے۔ اور وہ پہلے ہی شخص تھے جن کے پاس ہم گئے، اینڈ ہی سیڈ کہ پتر کیڑی ڈونیشن، اینڈ آئی واز لائک کہ سر ایک ہفتہ پہلے آپ نے پرومس کیا تھا تو وہ آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اینڈ ہی فائنلی ریپلائڈ کہ جو اینڈ میں 10-15 ہزار جو آپ کا رہتا ہوا نا وہ میرے سے آ کے لے جانا۔ تو وہ جو ڈی موٹیویشن تھی اس نے ہمیں موٹیویشن میں کنورٹ کیا۔ ہم نے 6 گھنٹے میں ہم نے 8.5 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا، اور ہم نے اگلے دن ہی پیمنٹ کر کے ہم کنٹینر لے آئے۔
اس چیز میں مانگتے ہوئے نا ایک موٹیویشن آتی ہے, کیونکہ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پوری جرنی کو چلا رہے ہیں, اس کے لوگوں کے لیے, اس کے بندوں کے لیے. اب اس کے لیے جذبہ اتنا ہائی تھا, اور ہمارے ایک تو ہمارا جذبہ تھا, ایک میں کچھ لوگوں کا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کنٹینر جس جگہ پہ رکھا ہے اس کی ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے پہلے کنکریٹ کی. اب وہ بنانے کے لیے ہم نے جو لیبر بلائی ہے اور انہوں نے آ کے کام سٹارٹ کر دیا ہے, وہ جگہ ساری تیار ہوئی ہے, تقریباً 3-4 دن اس میں لگے ہیں, بھرتی وغیرہ ڈلی ہے, اس کو اوپر سے کنکریٹ کیا ہے, پورا وہ ایک بیڈ سا ایک تیار ہو گیا. اب اس کے اوپر کنٹینر رکھنا ہے. تو وہ جب ریڈی ہوا ہے تو وہ جو لیبر لگی ہوئی تھی تقریباً وہ ان کے 3-4 دن لگے ہوئے تھے, اس میں مستری 2 لگے تھے, مزدور لگے ہوئے تھے. ہم نے ان کو پوچھا کتنے پیسے, تو وہ پیسے نہیں لے. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کرنا چاہ رہا ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو جب ہمارے ساتھ اس طرح کے لوگ ہوں گے تو ہم کیسے جو ہیں وہ. ہی سیڈ کہ یہاں پہ ہمارے بچوں نے ہی پڑھنا ہے, ہی سیڈ کہ یہاں پہ ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے, ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جب کنٹینر آیا ہے پھر ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں عامر الیکٹرانکس والے, انہوں نے ہمیں جو ہے وہ AC ڈونیٹ کر دی ہیں. اور کچھ دوست ہیں جنہوں نے کسی نے وہ جو کمپیوٹرز ڈونیٹ کر دی ہیں, کسی نے ہمیں کارپیٹ ڈونیٹ ہوا ہے. ویلڈر بھی آیا نا ویلڈنگ کرنے کے لیے, وہ جنگلہ لگانے کے لیے, تو اس نے بھی ہم سے وہ کہا کہ نہیں میں پیسے نہیں لوں گا. پلس ذکر کریں جو اس کو باہر پینٹ کیا تھا, ہاں باہر یونیورسٹی آف گجرات کے ساڈا ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس تھے, اور ابھی وہ ہماری امپلائی بھی ہیں EOTO فاؤنڈیشن کی, وہ پیڈ اس میں جاب ہے ان کی, جو آرٹسٹ ہیں. اور وہ بچوں کو ہی جو جن کا ذکر کیا منان صاحب نے کہ وہ بچوں کو آرٹ سکھا رہی ہیں, اسکیچنگ سکھا رہی ہیں, انہوں نے وہ فری میں ساڈا ڈپارٹمنٹ کی تمام گرلز 5-7 گرلز تھی, انہوں نے وہ کنٹینر کو پینٹ کیا اور بڑا اچھا پینٹ کیا وہ ماشاء اللہ. اسٹریٹ اسکول یعنی اسٹریٹ کنٹینر اسکول کے بعد کچھ نئے پلانز ہمارے ذہن میں تھے, یعنی ایک ڈفرینشیل وے میں اسکول کو لے کے چلنا تھا. پڑھ تو رہے تھے بچے, بٹ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طرح ہم لوگ نے کنیکٹ کیا, اور اس کا فائدہ اب کیا ہو رہا ہے یہ مجھے ذرا یعنی بتائیں, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کیا ود دی پیسیج آف ٹائم. کیونکہ جب آپ کا گراف نا ایک دفعہ اوپر جاتا ہے, آپ ایک دفعہ گراف کو اوپر لے کے جاتے ہو ود یور ویژن, اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے آپ کی جرنی میں جہاں پہ آپ اسٹک ہو جاتے ہو, وہاں پہ نئے آئیڈیا نئے ویژن کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پھر آپ کا گراف اور اوپر لے کے جاتا ہے. ایسا کیا مومنٹ تھا اینڈ ایسی کیا چیزیں تھی جس نے ایک نیا پاتھ بنایا کہ فرام اسٹریٹ کنٹینر اسکول ٹو واٹ نیکسٹ؟ ہمارا ابھی بھی پلان بڑا کلیئر ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنا ایک اسکول جو ہے وہ اس کو کنورٹ کریں, اور وہ فل ٹائم اسکول ہو. جن بچوں کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اسکولز میں, ہم انہی کو خود اڈاپٹ کر لیں. ہم صاحب ان دونوں کے درمیان میں آپ اسٹریٹ فیکٹری کا بھی ذکر کریں اور وہ بھی بتائیں کہ وہ اس کا. اسٹریٹ فیکٹری ایک ایسا یونیک کانسیپٹ ہے جس پہ ہم نے لاسٹ ایئر سے محنت شروع کی, اور ابھی وہ ان پروسیس ہے, جس پہ ہم کمپلیٹلی ورک تو نہیں ابھی کر پائے, لیکن ہم لوگ ان فیوچر وہ ایک ایسا یونیک آئیڈیا ہے جس پہ بچوں کی اسکلس پہ کام کیا جا رہا ہے. IT کی کلاسز ہوں بچوں کی, ہمارے ہر اسکول میں چل رہی ہیں. اسلام آباد میں بھی چل رہی ہیں, گجرات میں بھی چل رہی ہیں, گجرات کے دونوں اسکولز میں چل رہی ہیں. اور بچوں کے لیے ننجا کلاسز ہیں, اس کے علاوہ اسکیچنگ کی پینٹنگ کی کلاسز چل رہی ہیں, ان کے مووی ڈیز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, ان کے فوڈ ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں, ان کے ٹورز آرگنائز کیے جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنی ڈائیورس جو کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی اسکول نہیں کر رہا, اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس کے تھرو ہم فلرش کر رہے ہیں. اور جو اسکلس کی بات ہے, ظاہر ہے ہمارے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. اگلے کچھ سالوں میں یہ بچے جیسے جیسے بڑی کلاس میں جائیں گے, ان پہ ایک گھر سے بھی پریشر ہوگا, ایک معاشرتی پریشر بھی ہوگا, اور ہمیں بھی کویشچن کریں گے لوگ کہ آپ نے اگر ان کو صرف ایجوکیشن دی تو کوئی اسکل دی جس کے تھرو یہ ایک الٹرنیٹیو سورس آف انکم پہ جا سکیں. تو اس پہ ہم بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں, ہمارا فل فوکس ہے, اور وہ کام چل رہا ہے اسٹریٹ فیکٹری میں. بریلینٹ قسم کا آئیڈیا ہے. مجھے بہت سارے ویورز کا یہی کویشچن ہوگا کہ اتنا آپ ایکسپینڈ کر چکے ہیں, آپ اپنے ایکسپینسز کس طرح میٹ کر رہے ہیں؟ یعنی اب تو آپ کا یعنی اسٹریٹ فیکٹری
स्ट्रीट कंटेनर स्कूल, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, आपके इस्लामाबाद के स्कूल, आपका भुट्टर कैंपस, ये सारे आपके ये सिलसिला कार चल रहा है. फाइनेंस कहाँ से आ रहा था, किस तरह मैनेज कर रहे हैं, एंड अभी आपके साथ एज अ स्पॉन्सर कौन कौन अटैच है? ओके, उसमें बहुत ज़्यादा मंथली डोनर्स हैं जो हमारे साथ अटैच हैं, जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है डोनेट करते हैं मंथली बेसिस पे, जिससे बच्चों की. अच्छा, एक और चीज़, बहुत से लोगों के जहनों में एक इबहाम है कि शायद इनके कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं हैं. इन बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं जिनकी फ़ी प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, चाहे थोड़ी है, ज़्यादा है, ना है, हम लोगों ने अफोर्ड करनी है. इनके यूनिफॉर्म्स साल में 2 दफ़ा हमने इनको देने हैं. सर्दियाँ आई, हमने गर्म कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग इनके घर तक पहुँचेगी. ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा फैक्टर है जो इनको घरों से पिक करती हैं. हमारी जो रिक्शाज़ हैं या गाड़ियां हैं वो घरों से पिक करती हैं और इनको स्कूल ड्रॉप करती हैं और फिर लेके आती हैं. तो ये सारी जो हैं, ये अभी सिर्फ इवेंट्स इसके अलावा हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम इनको इंगेज करते हैं, वो इसके अलावा हैं. एक और, जैसे इस साल हमने अपने मॉडल को स्विच किया है कि हमारी जो कैबिनेट है, जो मेंबर्स हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हमने ख़ुद टीचिंग से आज़ाद हुए हैं, हम पॉलिसी मेकिंग पे आए. हम लोग और काम कर रहे हैं, हम स्पॉन्सर्स को लेके आ रहे हैं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें. बड़े बिजनेस मॉडल्स को इंगेज कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ जुड़ें ताकि हम पाकिस्तान भर में एक्सपैंड करें और जो एजुकेशनल क्राइसिस है उसका ख़ात्मा तभी मुमकिन है. देखिए, एक बात और क्लियर मैं कर दूं कि ये सिंबॉलिक एफ़र्ट है हमारी तरफ से, चंद नौजवानों की तरफ से एक सिंबॉलिक है. हम लोग कभी भी शायद 2.5 करोड़ को एंगेज ना कर पाएँ. इज़ द एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो इस पे काम करे. तो हम लोग तो लगे हुए हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं. यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि हमारा ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, नंबर 1 हम इवेंट्स के थ्रू इनकम जनरेट करते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टी नेशनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल डोनर्स हैं जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है. हमारे साथ LMKR जो कि एक जियो साइंसेस की कंपनी है, वो हमें सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ टीचर सैलरी, क्योंकि हमारे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे टीचर्स अब यानी आर्ट्स के टीचर भी आ चुके हैं. करिकुलम के टीचर्स अलग हैं, बट IT, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, इन सब के टीचर्स भी अलग हैं. तो उन सब की सैलरीज वो LMKR हमें सपोर्ट करता है. चीजेस इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्पॉन्सर. 24/7 कंसल्टेंसी हमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर ऑपरेशंस. और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल डोनर्स हैं. 111 ग्रुप है जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चों को यानी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस सपोर्ट कर रहे हैं. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करना, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली इन कंपनीज़ की भी है. मैं ये नहीं कहूँगा कि CSR के अंडर, बट एज द कंपनी स्टैंड्स कि आपने सपोर्ट देनी है. ये हम दोनों की पार्टनरशिप से ही ये कम्युनिटी जो है बिल्ड होगी. सर आदिल, मुझे ये जानना है कि हम लोग अभी जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं फाउंडेशन का? क्विक क्वेश्चन. इंशाल्लाह एक बड़े इदारे का हाथ देखा हुआ है, और जैसे हम ग्रो कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब EOT फाउंडेशन का एक अपना बहुत बड़ा इदारा होगा जिसमें वो तमाम बच्चे जो सड़कों की हाँक छानते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो कचरा चुनते हैं, जो गाड़ियों के शीशे साफ़ करते हैं, जिनको स्कूल में होना चाहिए था, वो इंशाल्लाह स्कूल में जाएंगे. परफेक्ट, इंशाल्लाह. इस पे यकीन है, इंशाल्लाह ये करेंगे. एंड व्हाट आर आवर फ्यूचर प्लान्स इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स? नए स्कूल्स में हम लोग कहाँ पे प्लान कर रहे हैं ओपन करने का? अभी हमने गुजरांवाला और सरगोदा में हमारी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन हुई है, क्योंकि स्कूल ओपन करना एक कोई काम नहीं है, कोई इतना बड़ी उसमें मास्टर साइंस नहीं है हमारे लिए. लेकिन उसको रन करना, उसके लिए जो पैशनेट लोग ढूंढना, वो एक थोड़ा सा इशू है. और उसके लिए हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन की है, गिफ्ट यूनिवर्सिटी और गुजरांवाला में, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ हमारी चल रही है. तो इंशाल्लाह हम 2 स्कूल्स जो हैं वो जल्द ओपन कर रहे हैं 1-2 मंथ में. और उसके अलावा जो अपना स्कूल का हब है, वो मनान साहब ने पहले जिक्र किया है कि ये स्ट्रीट स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमारा एक अपना एक प्रॉपर फुल टाइम स्कूल होगा जिसमें हम स्ट्रीट स्कूल में हम बच्चों को पकड़ के लाएंगे,
جن کو ہم تیار کریں گے ان کے بیہیویئر پہ کام ہوتا ہے, ان کے ایجوکیشن پہ, بیسک پہ, اور اس کے بعد ان کو سکولز میں پروموٹ کیا جاتا ہے. تو جب ہمارا اپنا سکول ہوگا تو ہم اس کو بچوں کو اس سکول میں پروموٹ کیا کریں گے. پرفیکٹ, انشاءاللہ. منان لیاقت, لاسٹ میسیج ٹو دی یوتھ اسپیشلی, کیونکہ ہم نے یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. بہت زیادہ یوتھ ہے اینڈ لٹرلی ہم فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں, ہم ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں کہ اتنی یوتھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں آ رہی, ہمارے پاس وہ لوگ نہیں آ رہے کہ جو کمیونٹی سروس کر سکیں, جو ایسے انیشیٹو لے سکیں. ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے, بٹ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس یوتھ کو جن میں سے ہم بھی ہیں؟ پہلے تو وہ آج کل ڈائلاگ چل رہا ہے نا, کیمرہ مین فوکس کرو, تو یہ وہ والا کویشچن ہے اسپیشلی یوتھ کے لیے کہ دیکھیں یہ ساری جو آپ نے اسٹوری سنی, یہ ساری جو پوڈ کاسٹ ہے, اس کے پیچھے ایک ہی کہانی گھوم رہی ہے, کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی جاب آفر کی ہوئی ہے, یا آپ کسی خاص ڈومین میں کام کر رہے ہیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہی فاؤنڈیشن میں آ کے معاشرے میں کام کر سکتے ہیں. اف یو آر ٹیچر, میں ایسے ٹیچر کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک گورنمنٹ اسکول کو اس لیول پہ لے کے آئے ہیں کہ وہاں پہ شہر سے گاڑیاں بھر کے بچے جو ہیں وہ اس گاؤں کے اسکول میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ہی میکس اے ڈفرینس نا. تو اگر ہم سب ایفرٹ کریں, ہم سب کوشش کریں, اور اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں یہ سب مل کے ایک ایفرٹ پٹ کریں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو 2.5 کروڑ بچوں کا ہم رونا رو رہے ہیں, اس سے بڑا ایک رونا ہے جو کہ ہم کبھی نہیں روئے. وہ جو بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس پڑھ رہے ہیں. یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے جس کو ہم کسی اور جگہ کسی اور وقت جو ہے کور کریں گے. اور یوتھ کے لیے سمپل ہے کہ آپ اس کو برڈن نہ سمجھیں. ایک تو اس کام کو سمجھ لیں کہ یہ کوئی کام ہے. یوزلی ینگسٹر سمجھتے ہیں اور ان کے پیرنٹس سمجھتے ہیں بیسیکلی کہ اٹس اے ویسٹیج آف ٹائم اینڈ انرجی. لیکن بلیو یو می, اگر ہم سب لوگ ادھر آج بیٹھ کے اتنے کانفیڈنٹلی کیمرہ کو فیس کر کے بات بھی کر رہے ہیں تو اٹس آل ڈیو ٹو آور سوشل کیریئر ایکچولی. اور ہم لوگوں نے جب سے اس کو اڈاپٹ کیا, ہماری اپنی کمیونیکیشن اسکلس, ہمارا کانفیڈینس, ہم لوگ یونیورسٹیز کے ساتھ انگیج ہیں. ابھی آج ہم بیک سیل کر کے آئے ہیں, ینگسٹرز کے ساتھ ہماری گیدرنگ تھی. تو ینگسٹرز ہی رول پلے کر سکتے ہیں. دس از دا اونلی وے ٹو موو فارورڈ. سر, یور لاسٹ میسیج ٹو دا یوتھ. ہم لوگ بھی جب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس تھے تو اس وقت سے ہم لوگوں نے ایک سفر کا آغاز کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس, کالجز کے تمام اسٹوڈنٹس, اگر وہ ہماری اس اسٹرگل کو دیکھیں, اور ہم نے یہ جو سارا ایک اپنے اس آج کے جو پروگرام میں ہم نے جو ایک میسیج دیا وہ یہی ہے کہ کنٹریبیوشن ٹو ورڈ سوسائٹی تو ہے, لیکن اسٹرگل, ہمیں کسی بھی کام کو, کوئی بھی اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے نہیں ملے گی. ہم لوگ بھی اسٹوڈنٹس تھے, ہم لوگ یہ ادارہ جو ہے وہ گھر سے لے کے نہیں آئے, یا ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے, ہمیں کسی نے بنا کے نہیں دیا. ہم نے سڑک پہ بیٹھ کے اس کی بنیاد رکھی ہے, اور ہم نے اس کو اسکریچ سے اس کو نکالا ہے, اس کو پالش کیا ہے. آج ہم جو ہے وہ جس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں, ہم ابھی بھی نہیں سمجھتے کہ ہم بہت اوپر چلے گئے ہیں. لیکن ہم اگر اپنی اسٹرگل کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو اچیومنٹس ملی ہیں وہ آج اسٹرگل سے ہی ملی ہیں. یوتھ کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ اسٹرگل کریں. اپنا کوئی بھی, ہمارے ادارے کے ساتھ کام کرنا ضروری نہیں, اپنے گلی محلوں میں نکلیں اور کام کریں معاشرے کے لیے. یہ ملک تب بہتر ہوگا جب ہم ہر بندہ اس ملک کی ذمہ داری لیں گے, اس کو اپنا گھر سمجھیں گے. تو یہی میرا میسیج ہے کہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں اور کوشش کریں کسی بھی ایک مشن پہ. تھینک یو سو مچ فار دا بریلینٹ اسٹوری. اور اسی جرنی پہ انشاءاللہ کنٹینیو رہیں گے ہم تین اینڈ آور ٹیم. اینڈ تھینک یو سو مچ, یو بوتھ کیم آل دا وے فرام گجرات فار دس اسپیشل ایپیسوڈ, کہ ہم بتا سکیں ویورز کو کہ کتنی امپورٹنٹ جرنی ہے اینڈ کس طرح اسٹرگل سے ہم لوگ نے وہ کمپلیٹ کیا ہے. آئی ہوپ آپ سب نے یہ وہ کمپلیٹ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ انجوائے کیا ہوگا اور اس اسٹرگل کو سمجھا ہوگا. اینڈ اس سے لرن سے زیادہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی جرنی سم ہاؤ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہمارے ساتھ میچ کر رہی ہے. سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاؤ کنیکٹڈ یو آر ود اس. سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.